آج ہم سب کی خوش نصیبی کے ہم عرس محبوبین کی نسبت سے جمع ہیں، اور اس نشست کا ایک خاص حوالہ ڈاکٹر سرفراز صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اور ڈاکٹر سرفراز صاحب کا جو نعت سے تعلق ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ آج ہم جب ان کو یاد کر رہے ہیں تو نعت کی نسبت سے ہی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعت ان کا حوالہ، ان کی ایک شناخت بن گئی۔ پیشے کے اعتبار سے کار مسیحائی کرتے تھے، لیکن عشق فخر مسیحا سے تھا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، دوبارہ تاؤ، سبحان اللہ۔ پیشے کے اعتبار سے کار مسیحائی کرتے تھے، واہ واہ واہ، عشق فخر مسیحا سے تھا۔ بہت اچھے، بہت تو اچھے۔ کار مسیحائی بھی زندہ رکھتی ہے، اور فخر مسیحا کا عشق تو پھر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور پھر دو ایسی ہستیاں جو محبوب کہلاتی ہوں، محبوب سبحانی، محبوب الہی، ان کی جو جہت میں نے منتخب کی ہے وہ ان کا شعری ذوق، تاکہ ہمارے ہاں خطابت میں، کلام میں یہ پہلو عموماً نظر انداز ہو جاتا ہے کہ ہم غوث العظم کو شاعر کے طور پر نہ جانتے ہیں، نہ اس حوالے سے واقفیت رکھتے ہیں، نہ محبوب الہی سے ہی ان کا ایک شعری تعلق لوگوں کا قائم ہے۔ سیدنا غوث العظم دستگیر کے دو دیوان ہیں، ایک عربی کا ہے، ایک فارسی کا ہے۔ اور جو آپ کا فارسی دیوان ہے اس میں 800 سے زیادہ غزلیں ہیں، اور جو حضور غوث العظم غزلیں کہتے تھے وہ توحید کے آہنگ میں کہا کرتے تھے۔ سیدنا غوث العظم دستگیر کی زود گوئی اور آپ کی شعری حس کی بیداری کا یہ عالم تھا کہ ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے کو بیان کرنے والے وہ اشرف علی تھانوی صاحب تھے۔ الاضافات الیومیہ من الافادات القومیہ، واہ واہ، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس سے کوئی اتفاق کرے، اتفاق نہ کرے، جو بھی ہے ذرا لکھا ہونا۔ واہ واہ۔ غوث العظم کے پاس ایک چینی آئینہ تھا، وہ آئینہ اس میں دیکھ کے غوث العظم گیسو اپنے سنوار لیا کرتے تھے۔ ہاں ہاں ہاں۔ غوث العظم گھر پر تشریف نہیں رکھتے تھے، خادم کمرے کی صفائی کر رہا تھا، دوران صفائی خادم سے وہ آئینہ گر کے ٹوٹ گیا۔ اب وہ خادم فکر مند ہوا کہ غوث العظم کا آئینہ مجھ سے ٹوٹ گیا، غوث العظم آئیں گے تو ناراض ہوں گے۔ اسے ناراضی کی فکر زیادہ اس لیے تھی کہ غوث العظم کی ناراضی صرف بندے کی ناراضی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اگر غوث العظم کسی پہ ناراض ہو پھر تو سارا نظام قدرت اس کے خلاف ہو جائے گا۔ تو وہ فکر مند ہوا کہ میں کیا کروں۔ غوث العظم تشریف لائے، اب اس نے اطلاع دی کہ مجھ سے آپ کا وہ آئینہ ٹوٹ گیا۔ اطلاع دینے کا طریقہ دیکھیے، ہائے ہائے، اس نے مصرع کہا، اس نے کہا کہ از قضا آئینہ چینی شکست، اللہ اللہ، تقدیر کے ہاتھوں وہ چینی آئینہ ٹوٹ گیا۔ واہ واہ واہ۔ اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، تقدیر میں لکھا تھا اس وقت ٹوٹنا، از قضا آئینہ چینی شکست۔ تو غوث العظم نے فوراً مصرع لگایا، خوب شد اسباب خودبینی شکست۔ واہ 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 واہ، اسباب خودبینی شکست، اچھا ہوا واہ، خودبینی کے اسباب ٹوٹ گئے۔ کیا کہنے، کیا سیدنا غوث العظم دستگیر نعت کے باقاعدہ نعت گو شاعر، اور آپ کی نعتیں بکثرت آپ کے دیوان میں موجود ہیں۔ اس میں سے ایک شعر جس میں اندازہ ہوگا کہ کس قدر عاجزی اور انکساری سے دربار رسالت میں نعت پیش کرتے ہیں۔ سلام گویم و صلات بر تو ہر نفس ہے، قبول کن بکرم ای سلام و صلاتم۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر تو ہر وقت سلام ہے، ہر وقت درود ہے، کمال تو یہ ہو جائے فقیروں کا بھیجا ہوا قبول ہو جائے، او ہو، واہ واہ واہ، ہمارا بھیجا ہوا وہ آپ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ کیا کہنے۔ اور پھر یہ محبوب سبحانی کا شعری ذوق ہے، اور وہ محبوب الہی کا شعری ذوق
کہ محبوب الہی اور امیر خسرو ایک بلند مقام پر کھڑے ہیں. دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں, کچھ مندر کی طرف جا رہے ہیں, کچھ گرجے کی طرف جا رہے ہیں. تو محبوب الہی نے امیر خسرو سے کہا ہر قوم راست راہ دین و قبلہ کا ہے. واہ واہ ہر قوم کا اس کی دانست میں ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے, ایک دین ہوتا ہے, ایک قبلہ ہوتا ہے, ایک سمت ہوتی ہے جس طرف وہ رخ کرتے ہیں. ہر قوم راست راہ دین و قبلہ کا ہے. تو امیر خسرو بے اختیار کہنے لگے من قبلہ راست کردم بر سمت کچ کلا ہے. کیا کہنے کیا کہہ رہے ہیں. اے نظام الدین واہ. جہاں تیری ترچھی کلا جھکتی ہے ارے ہے. اس سے میں قبلے کی سمت سیدھی کرتا ہوں. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. کلا نہیں کج کلا, آپ کی ترچھی کلا واہ واہ. جس سمت جھک جائے کمال ہے کمال اس ہے. سے میں قبلے کی سمت درست کر دیتا ہوں. کیا کہنے کیا کہنے. یعنی قبلے کو بھی اگر پہچانتے ہیں تو نظام الدین کے سجدے سے. کیا بات. واہ واہ. سمت قبلہ کی معرفت بھی ہے تو نظام الدین کی کلہ کے جھکنے سے. ہاں ہاں ہاں. اور پھر مہمان صاحب اشرف مہمان صاحب. اسی معرفت کا امیر خسرو نے پھر اگلے شعر میں ذکر بھی کیا. رویم بروئے تو رویت خاکم بخاکے تو کویت روئے تو قبلہ گاہ ہے کوئے تو سجدہ گاہ ہے. واہ 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 واہ. میں دیکھتا ہوں تو اے نظام الدین بس تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں, میرا رخ ہوتا ہے تو بس آپ کے کوچے کی طرف ہوتا ہے. روئے تو قبلہ گاہ ہے کوئے تو سجدہ گاہ ہے. آپ کا چہرہ میری قبلہ گاہ ہے اور آپ کا کوچا وہ میری سجدہ گاہ. واہ 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 واہ. آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں اور آپ کے کوچے میں آپ کی بستی میں سجدے کرتا ہوں. کوئے تو قبلہ گاہ ہے واہ واہ. کوئے تو سجدہ گاہ ہے. یہ نظام الدین ہے کہ جن سے ایسا والہانہ عشق امیر خسرو نے کیا. 3 عشق تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. ایک اویس کرنی کا دربار رسالت, ایک مولانا رومی کا شمس تبریزی سے عشق, اور امیر خسرو کا نظام الدین اولیاء سے. امیر خسرو کہتے تھے توری صورت کے بلہاری نظام, توری صورت کے بلہاری نظام رکھ لے لاج شرم ہماری نظام. کاؤ ساس کاؤ نندن سے جھگڑے ہم کو آس تہاری نظام. کیا بات ہے. ہم کو آس تہاری نظام. تہاری نظام. صدقہ بابا گنجے شکر کا خسرو راج دلاری نظام. حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ نے نظام الدین اولیاء سے وہ عشق کیا کہ کہتے تھے کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نہ گویت بعد ازی من دیگرم تو دیگری. اے نظام الدین میں تجھ میں سما جاؤں تو مجھ میں سما جائے, میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے, تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہے نظام الدین اور ہے خسرو اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے انور شعور نے کہا کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں, میں اب اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. بس تتمہ اس پر کہ وہ نظام الدین اولیاء ہیں, محبوب الہی ہیں. 7 بادشاہوں کا دور دیکھا, کچھ موافق تھے کچھ مخالف تھے. کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں نظام الدین اولیاء نہیں گئے. آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گینیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ کے مطابق کہ وہ کون سی قبر ہے جس پر سب سے زیادہ بادشاہوں نے سربراہان حکومت نے سروں کو جھکایا ہے, تو وہ قبر نظام الدین اولیاء کی ہے. دہلی انڈیا کا کیپٹل ہے, دارالحکومت ہے. جب کسی ملک کا سربراہ دہلی میں آتا ہے دربار نظام الدین پر حاضری دیتا ہے تاکہ دنیا گواہ ہو جائے کہ جس نظام الدین نے کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں حاضری نہیں دی, قیامت تک اب اس کے دربار میں بادشاہ حاضری دیتے رہے. سبحان اللہ سبحان